دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ زندگی اتنی مصروف بناؤ کہ دوسروں کی عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھی الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوی نہ لگے میرے دوستو۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جب جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کے ساتھ پیار کرو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان 4 باتوں پہ عمل ضرور کرو۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتا ہے۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کرے، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کرے۔ دوستو، قدر اور وقت بھی کمال کی ہوتے ہیں۔ جس کو قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں۔ صبر اور شکر ایک ایسا اثاثہ ہے جو کامیابی کی ڈیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستحب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، ضرور قبول ہوگا۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کی خوشبو میں شریک ہونے سے اس کی خوشی 2 گنی ہو جاتی ہے، اور کسی کی غم میں شریک ہونے سے غم آدھا ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کی غلطی دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے ہی امید رکھتے ہو کہ اللہ معاف کرنے والا ذات ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دعا دیتے ہیں، اور اکٹھے رہے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنے دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتا ہے۔ ہماری تعلیم یافتہ ہونے کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتے ہیں گاڑی سے کچرا پھینک دیتے، جیسے آخر ایک ان پڑھ نے ہی اٹھاتا ہے۔ کسی کی صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسے کرنے والوں کو اکثر بچتاتے دیکھا ہے۔ حساب رکھا کرے۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنی قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں ہے، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 VIP ہوتا ہے: جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔
اور ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ کی میٹھی باتوں کی مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوگے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسے سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ 4 غلطی سے بچو، شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت میں اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ کسی کی دل نہ دکھاؤ، اس لیے کو معافی مانگنے کی بعد میں دل میں دکھ رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرے بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کچھ تکلیفیں ہماری امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتے ہیں۔ دولت کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والے صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچو جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھال لیتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہاری اللہ کتنا بڑا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی کی ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ بھی نہ سکے، یہ وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہے، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کی نصیب میں خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بددعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ کچھ رشتہ دار بالکل کورونا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر یہ ہر پیر فقیر کی دعا کرواتے ہیں پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کے ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال